میرے بھائیو سوچو تھوڑی دیر کے لیے سوچو، وہ آقا وہ نبی ہم سے اتنی محبت کر گیا، وہ آقا وہ نبی ہم سے اتنی محبت کر گیا، اور میرے جوانوں بتاؤ کہ ہم نے اس نبی سے کتنی محبت کی۔ میرے بھائیو وہ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، وہ کیسے صحابہ کرام تھے کہ نبی کا ایک حکم سامنے آتا، کسی صحابی کی مجال نہیں ہوتی کہ میرے نبی کا فرمان آ جائے پھر میں پیچھے ہٹوں۔ میرے بھائیو ایک صحابی کا واقعہ آپ کو بتاؤں، دل کانپنے لگتا ہے۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، روایت کے اندر ہے کہ یہ وہ صحابی ہے جن کے اندر شراب پینے کی عادت تھی، زمانے جاہلیت سے شراب پیتے تھے، اور شراب کی حرمت آ گئی، شراب حرام ہو گئی، لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حال یہ تھا کہ کبھی کبھی شراب پی لیتے تھے اور اس کے بعد پھر شرمندہ ہو جاتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سزا ہوتی وہ سزا بھی دیتے، اور پھر اس کے بعد شرمندہ ہوتے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پیار اور محبت کی باتیں کرتے۔ میرے بھائیوں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا لقب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمار دیا تھا، اور بڑے ہنسنے ہنسانے والے صحابی میں تھے۔ روایت کے اندر آتا کہ جب یہ مجلس میں آتے تو ہمارے نبی کے سامنے ایسی باتیں کرتے کہ ہمارے نبی مسکرانے لگتے، ہمارے نبی ہنسنے لگتے، اور ہمارے نبی بھی ان سے محبت کی باتیں کرتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ایک مرتبہ میں میرے نبی کے ساتھ گزر رہا تھا، اچانک میرے نبی ہنس پڑے۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے نبی تمہیں ہنسنا کیوں آیا؟ کہا کہ مجھے میرے عبداللہ کی بات یاد آ گئی تو مجھے ہنسنا آ گیا، مجھے عبداللہ کی بات یاد آ گئی، مجھے ہنسنا آ گیا۔ میرے بھائیوں کیسے پیارے صحابی ہوں گے۔ روایت کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے شراب پی لی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت کے مطابق انہوں نے شراب پی لی۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، ہمارے نبی کے سامنے لایا گیا، اور اسلام کی جو سزا ہے وہ سزا ان کو دی گئی۔ اور سزا دینے کے بعد ایک صحابی کھڑے ہوتے اور اتنا جملہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ سے کہتے ہیں کہ عبداللہ تم کتنی مرتبہ شراب پیتے ہو، کتنی مرتبہ تمہیں نبی سزا دیتے ہیں، کتنی مرتبہ یہ عادت تمہارے اندر آتی ہے؟ تو اس وقت ہمارے نبی فرماتے لا تلعنوا، کہ میرے عبداللہ کو برا بھلا مت کہو۔ اللہ کے نبی کہتے لا تلعنوا، جو سزا دینی تھی میں نے اسلام کے مطابق دے دی، لیکن اب عبداللہ کو برا بھلا مت کہو۔ فواللہ ما علمت الا انہ یحب اللہ ورسولہ، مجھے تو صرف اتنا معلوم ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں مجھے بتانا یہ ہے کہ صحابہ کرام کو دیکھو، یہ حضرت عبداللہ کو دیکھو جن کے شراب پینے کی عادت ہے، اور ہمارے نبی کے زمانے میں کبھی بھول سے شراب پی لی، کبھی غفلت میں آ کر شراب پی لی، ہمارے نبی نے ان کو سزا دی ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جس وقت حضرت عمر کا زمانہ آیا، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین بنے، اور عمر فاروق کا جب زمانہ آیا اور رومیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑے لشکر کو تیار کیا، اور اس لشکر کا کمانڈر اسی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ حضرت عبداللہ کو لشکر کا کمانڈر بنایا اور حکم دیا کہ رومیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ اب حضرت عبداللہ کے بارے میں ہے کہ اس وقت جوان تھے، تندرست تھے، خوبصورت تھے، اور حضرت عبداللہ ہنسنے ہنسانے والے آدمی تھے۔ اب پورے لشکر کو لے کر چلے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پورے لشکر کو لے کر چلے، اور جب روم کی سلطنت میں پہنچے اور وہاں بڑے گھمسان کی لڑائی ہوئی، وہاں بڑی زوردار لڑائی ہوئی، رومیوں کے ساتھ بڑا مقابلہ ہوا، لیکن خدا کا کچھ فیصلہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ ہار گئے اور رومیوں کو جیت نصیب ہوئی۔ سارے رومی جیت گئے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہار گئے۔ میرے بھائیوں دیکھو کیسے پکے صحابی تھے، ہار گئے۔ پورے لشکر کو روم کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، روم کے حاکم کے سامنے پورے لشکر کو پیش کیا گیا۔ اب سب سے پہلے کمانڈر کو بلایا، حضرت عبداللہ کو بلایا۔ اب وہ رومی حاکم جانتا تھا کہ یہ مسلمانوں کا آج کمانڈر بن کر آیا ہے، اور اس کے اندر شراب پینے کی بھی عادت ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا تندرست ہے۔ وہ رومی خلیفہ، وہ رومی حاکم سب جانتا تھا۔ اس نے کمانڈر حضرت عبداللہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد حضرت عبداللہ کی تعریفیں کرنا شروع کی۔ حضرت عبداللہ کو کہا کہ عبداللہ تم اس وقت مسلمانوں کے کمانڈر بن کر آئے ہو، اللہ نے تمہیں کتنی اچھی خوبصورتی دی ہے، اللہ نے تمہیں کتنی اچھی طاقت دی ہے، اور تم بھی شراب پیتے ہو جیسے ہم شراب پیتے ہیں، اور تمہارے اندر وہ بہادری ہے جو ہمارے اندر بہادری ہے، لیکن بس ایک کمی ہے، یہ کمی ہے کہ تو ہمارے مذہب کو قبول نہیں کرتا ہے،
تو ہمارے عیسائی مذہب کو قبول نہیں کرتا. میرے بھائی اور روایت میں ہے حضرت عبداللہ کا چہرہ غصے کے مارے تل ملانے لگا اور اس وقت کہا اے رومی کتے تو مجھ سے میرا مذہب چھیننا چاہتا ہے, اے رومی کتے تو مجھ سے میرا مذہب چھیننا چاہتا. اور اس وقت حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ دیکھ میں دنیا کی ہر چیز لٹا سکتا ہوں لیکن میرے نبی نے جو اسلام لے کر آئے, میرا نبی جو میرا مذہب بنا کر گیا, اس مذہب کو میں نہیں چھوڑ سکتا. روایت میں ہے کہ وہ روم کے حاکم کو غصہ آیا, حکم دیا کہ اس کمانڈر کو, اس عبداللہ کو کسی کوٹھڑی کے اندر بند کر دو. چنانچہ روایت میں ہے کہ ایک چھوٹی سی کوٹھڑی تھی, اس کے اندر حضرت عبداللہ کو رکھ دیا گیا. 7 دن تک حضرت عبداللہ اس کمرے میں رہے, نہ پانی کا ایک قطرہ پہنچا, نہ کھانے کا ایک لقمہ پہنچا ہے. 7 دن کے بعد وہ روم کا حاکم کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ یہ کمانڈر مر چکا ہوگا, یہ کمانڈر ختم ہو گیا ہوگا, پورا کمرہ بدبو مارتا ہوگا, کمرے کو کھولو اور اس کی لاش کو باہر نکالو. وہ رومی حاکم کہتا ہے کہ جب دروازے کو کھولا گیا تو حضرت عبداللہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے. حضرت عبداللہ اسی کمرے میں بیٹھے ہوئے نظر آتے. وہ رومی حاکم ان کو باہر بلاتا. حضرت عبداللہ کے بدن میں کمزوری ہے, 7 دن سے کھانا نہیں کھایا, 7 دن سے پانی کا گھونٹ نہیں پیا. حضرت عبداللہ کو باہر بلایا جاتا, پھر دعوت دی جاتی کہ تو عیسائی مذہب کو قبول کر لے. حضرت عبداللہ وہی جواب دیتے کہ نبی کی محبت کو میں قربان نہیں کر سکتا. بس وہ حاکم کو غصہ آتا, پھر کمرے میں بند کرتا, اور کمرے میں بند کرنے کے بعد ایک خوبصورت لڑکی کا انتظام کرتا. اس کو آدھے کپڑے پہنا تھا, آدھی ننگی رکھتا, اور اس کے بعد ایک شراب کی بوتل ہاتھ میں دیتا, خنزیر کا گوشت, سور کا پکا ہوا گوشت دیتا, اور اس لڑکی سے کہتا کہ جا اس کمرے میں چلی جا, جہاں عبداللہ بند ہے اس کمرے میں چلی جا, اندر سے دروازہ بند کر دینا اور اس کے سامنے بیٹھ جانا اور عبداللہ کو بہکانے کی کوشش کرنا, اس کو شراب پلانا, اس کے پاس زنا کروانا اور سور کا گوشت کھلانا. اس کے بعد وہ ہمارے مذہب کو قبول کر لے گا. میرے بھائیو, اب امتحان کی کڑی آتی ہے. یہ صحابی تھے جن کے اندر پہلے شراب پینے کی عادت تھی, لیکن آج نبی کی محبت کا سودا تھا, آج اپنے ایمان کا امتحان تھا. روایت میں ہے کہ وہ لڑکی اندر داخل ہوتی ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوتا کہ یہ لڑکی کمرے میں داخل ہوئی جس نے پورے کپڑے بھی نہیں پہنے, حضرت عبداللہ اپنی گردن کو جھکا دیتے. حضرت عبداللہ اپنی گردن کو جھکا دیتے. روایت میں ہے کہ 3 دن تک وہ لڑکی اسی طرح بیٹھی رہی. 3 دن کے بعد اس لڑکی نے دروازے کو کھولا اور باہر نکل کر کہا انہ لحجر, کہ اے حاکم تو نے مجھے جس کے پاس بھیجا وہ انسان نہیں, وہ تو کوئی پتھر کی مورتی معلوم ہوتی ہے, وہ کوئی پتھر کی مورتی معلوم ہوتی ہے کہ جب سے میں گئی ہوں اس نے چہرے کو نیچے کیا ہے تو اس نے اپنی گردن نہیں اٹھائی. اور پھر وہ لڑکی بڑا پیارا جملہ کہتی ہے. وہ لڑکی اس حاکم وقت سے کہتی ہے کہ جس پر یہ ایمان لایا میں نہیں جانتی وہ کون ہے, لیکن بڑا پکا ہے جس نے اس کی تربیت کی ہے, تو اسی ذات پر میں بھی ایمان کو قبول کر لیتی ہوں. میرے بھائی اور روایت کے اندر ہے وہ حاکم وقت کو غصہ آتا, دل ملا جاتا, حضرت عبداللہ کو باہر بلاتا. حضرت عبداللہ بڑے وقار کے ساتھ لیکن بدن میں تھوڑی کمزوری ہے, نکل کر حاکم وقت کے سامنے کھڑے ہوتے. وہ حاکم وقت اپنے درباریوں کو حکم دیتا کہ میرے سامنے دیگ میں تیل کو جلایا جائے اور تیل کو جوش مارا جائے. جب تیل جوش مارنے لگتا ان کے لشکر میں سے ایک صحابی کو لایا جاتا اور ان کو اس آگ میں ڈال دیا جاتا. تھوڑی دیر میں وہ جل کر بھون ہو جاتے, جل کر خاک ہو جاتے. تو اس وقت وہ حاکم وقت کہتا ہے کہ عبداللہ تیرے ایک ساتھی کو تو ہم نے تیل میں پکا دیا, اگر تو میری بات نہیں مانے گا تو میں بھی تجھے تیل میں پکا دوں گا. میرے بھائیو قربان جائے حضرت عبداللہ پر رونے لگتے, آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے. وہ روم کا حاکم کہتا یہ پہلی مرتبہ میں نے عبداللہ کی آنکھ میں آنسو دیکھے. حضرت عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے. وہ روم کا حاکم سمجھتا کہ میرا معاملہ آسان ہو گیا, یہ رو پڑا, یہ ڈر گیا. وہ روم کا حاکم کہتا ہے معلوم ہوتا تم نرم ہو گئے, تم ڈر گئے. حضرت عبداللہ کہتے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں اس لیے نہیں روتا کہ تو مجھے تیل میں پکا دے گا. اے روم کا حاکم سن لے, میں اس لیے روتا ہوں کہ خدا نے مجھے ایک ہی جان دی ہے, اگر 100 جان دی ہوتی تو آج اسی کو میں قربان کر دیتا. میرے بھائی اور روایت کے اندر ہے وہ روم کا حاکم سمجھ جاتا یہ بڑا پکا, یہ بڑا سچا ہے, حکم دیتا کہ تم واپس مدینے چلے جاؤ. حضرت عبداللہ اپنے لشکر کو لے کر جب واپس مدینے جاتے, عمر فاروق مدینے کی باؤنڈری پر کھڑے ہیں. حضرت عبداللہ دور سے نظر آتے, عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. کہتے ہیں کہ اے عبداللہ مجھے تیرے نبی نے بتایا ہے کہ تیرا مقام مجھ سے بھی اونچا نظر آ رہا ہے.
میرے بھائیوں سوچو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر یہ وہ صحابہ تھے جو اپنے آپ کو قربان کرنے والے تھے۔ میرے بھائیوں کاش کہ اللہ ایسا جذبہ ہم کو بھی نصیب کرے۔ میرے بھائیوں یہ جو واقعات ہم نے سنے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جو کچھ بھی ہم نے سنا، میرے بھائیوں آج ہمارے جوانوں کا جو سب سے بڑا حق ہے، اور خاص کر کے آج کے ماحول میں میرے بھائیوں اور میرے جوانوں، دیکھو بیانات تو ہم نے بہت سنے، تقریریں ہم نے بہت سنی، اماموں کی باتیں ہم نے بہت سنی، لیکن میرے بھائیوں یہ سننا کب تک ہوگا؟ یہ سننا کب تک ہوگا؟ کیا ابھی تک میرے بھائیوں وہ وقت نہیں آیا کہ ہم ہمارے دل میں نبی کی سچی محبت پیدا کریں؟ ہم ہمارے نبی کی سچی محبت پیدا کریں۔ میرے بھائیوں وہ نبی جو ہمارے واسطے کبھی رویا ہو، وہ نبی جو کبھی ہمارے واسطے تڑپا ہو، وہ نبی جو ہمارے واسطے پیٹ پر پتھر باندھا ہو، وہ نبی جو ہمارے واسطے راتوں کو بلبلاتا ہو، جس کو نیند نہ آتی ہو، جس کو چین اور سکون نہ ملتا ہو، کیا اس کی شریعت پر اب تک ہم نہیں آئے؟ میرے بھائیوں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ آج کا ہمارا جوان اتنی تیزی کے ساتھ ہمارے نبی کے طریقے کو چھوڑتا جاتا کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے یا کافر کا بچہ ہے۔ میرے بھائیوں ایسا ہوا نہیں ہوا؟ آج اگر کہیں کسی ہمارے جوان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ نہ کرے، لیکن یہ فیصلہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کا ایکسیڈنٹ ہوا یا کسی کافر کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ میرے بھائیوں اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے واسطے بڑی قربانیاں دی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے واسطے سب کچھ کر گئے، لیکن میرے بھائیوں جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم نے تو ایک ہاتھ سے تالی بجانا چاہا، اور میرے بھائیوں ایک ہاتھ سے تالی بجتی؟ وہ نبی تو ہمارے واسطے تڑپے، وہ نبی ہمارے واسطے روئے، وہ نبی ہمارے واسطے گڑ گڑائے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ جو نبی کا چہرہ، وہ چہرہ بھی ہمیں پسند نہ ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں تو ہمارے نبی کا چہرہ بھی پسند نہیں آیا چہرہ پسند؟ میرے بھائیوں صحابہ کرام کا تو حال یہ تھا کہ نبی کا فرمان آتا اور صحابہ کرام سب کچھ قربان کر دیتے۔ آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے دلوں کے اندر شراب کی بڑی محبت تھی۔ بھائی شراب کی محبت تھی اور شروع اسلام میں شراب پینا بھی جائز تھا، شروع اسلام میں شراب پینا جائز تھا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام نے شراب پی، اونٹ کا گوشت بنایا جاتا، اس کے بعد شراب تقسیم ہوتی اور بڑے بڑے صحابہ کرام شراب پیتے۔ لیکن میرے بھائیوں آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ آیت کریمہ اترتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، جب یہ آیت کریمہ اترتی ہے کہ ایمان والو یہ شراب حرام ہو چکی، یہ جوا کھیلنا حرام ہو چکا، یہ شیطانی کام ہے، یہ گندا کام ہے، یہ ناپاک کام ہے، اس سے بچو۔ میرے بھائیوں یہ آیت کریمہ کا اترنا تھا، اللہ کے رسول نے حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ اے علی مدینے کی گلی گلی میں اعلان کرو الا ان الخمر قد حرم، اعلان کرو کہ شراب حرام ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں روایت کے اندر ہے کہ وہ صحابہ جن کے دلوں کے اندر شراب کی محبت تھی، جو شراب کے دل دادا تھے، شراب کے بغیر ان کو چین نہیں آتا، شراب کے بغیر ان کو اطمینان نہیں ہوتا، لیکن حضرت علی کا اعلان ہوتا ہے کہ شراب حرام ہو چکی ہے، وہی صحابہ کرام سارے مٹکے کے مٹکے شراب کے توڑ دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں پورے مدینے میں شراب بہ رہی ہے اور کوئی شراب کی طرف دیکھتا نہیں، اس لیے کہ شراب سے محبت ہے، لیکن شراب سے بڑھ کر نبی سے محبت ہے، شراب سے بڑھ کر خدا سے محبت ہے۔ اور میرے بھائیوں آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ آج ہم لوگوں کو سب کو یہ معلوم ہے، کوئی ایسا نہیں جس کو نہ معلوم ہو، یہاں جتنے بیٹھے ہیں اور ہمارے وہ ہر امتی بھائی جو باہر بیٹھے، سب کو معلوم ہے کہ ہمارے گھر میں ٹی وی کا رکھنا اور ٹی وی کا دیکھنا حرام ہے۔ میرے بھائیوں معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ میرے بھائیوں معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ آپ صورت والے تو بڑے خاموش نظر آتے ہیں، امام صاحب کیا بات ہے، سب بالکل خاموش نظر آتے ہیں۔ ارے بھائی ٹی وی کا رکھنا حرام ہے یا نہیں؟ ٹی وی کا دیکھنا حرام ہے۔ وہ صحابہ کو جیسے آج ہم کو ٹی وی سے محبت ہے کہ جب تک ٹی وی کھلتا نہیں وہاں تک نیند نہیں آتی، وہ صحابہ کو شراب سے محبت تھی، جب تک شراب کا گھونٹ حلق میں نہ جاتا وہاں تک صحابہ کو نیند نہیں آتی، لیکن شراب سے محبت تھی، نبی کی محبت اس سے زیادہ تھی، لیکن آج نبی کی محبت کم، ٹی وی کی محبت زیادہ ہو گئی۔ میرے بھائیوں ہے کوئی مائیکلال جو جا کر گھر میں ٹی وی کو توڑ دے؟ ہے کوئی مائیکلال جو گھر میں، وہ صحابہ کرام نے تو شراب کے مٹکے توڑ دیے، لیکن یہاں تو سب سے پہلا معاملہ ہوگا کہ بھائی ہوم منسٹر سے اجازت لینی پڑے گی، پھر میرے جوان بچے ہو گئے، اگر میں ٹی وی نکالوں گا گھر میں تو میرے جوان بچے نہیں مانتے۔ بھائی یہی بات ہوتی نا، تو بازوں کو کہو کہ بھائی ٹی وی نکال لے، کہتا سب بات برابر ہے، ٹی وی حرام ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن اب ٹی وی نکال لیں گے تو اڑوس پڑوس والے بھی مذاق اڑائیں گے کہ اس کے گھر میں ٹی وی بھی نہیں ہے۔
ہمارا ماحول خراب ہو جائے گا، ہماری ویلیو سماج میں گڑ جائے گی۔ میرے بھائیو، حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے پاس ایک مسئلہ آیا تھا۔ حکیم الامت بڑے درجے کے شخص ہیں جنہوں نے 1500 کتابیں لکھی۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے پاس ایک شخص آئے، دیکھو بڑا قیمتی مسئلہ ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، ایک شخص آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت آپ نے ایک مرتبہ داڑھی کے اوپر تقریر کی، اس کے بعد میں نے چہرے پر داڑھی رکھی۔ وہ صاحب آ کر کہہ رہے، دیہات کے رہنے والے، کہنے لگے کہ حضرت جی آپ نے جب سے داڑھی کے اوپر تقریر کی میں نے داڑھی رکھی، لیکن داڑھی رکھنے کے بعد ایک عجیب و غریب ماحول بن گیا۔ گھر جاتا ہوں تو گھر والے مذاق اڑاتے، پڑوس میں جاتا ہوں تو وہ لوگ مذاق اڑاتے، بازار میں جاتا ہوں بازار والے مذاق اڑاتے، اور شہر میں نکلتا شہر والے مذاق اڑاتے۔ مطلب ہے کہ جو ملتا وہ میری مذاق اڑاتا۔ اب وہ بیچارے دیہاتی کہنے لگے حضرت آپ کے کہنے پر داڑھی رکھی تھی، آپ کہو تو ابھی داڑھی نکال لو، آپ کہو تو ابھی داڑھی نکال لو۔ میرے بھائی، حضرت تھانوی علیہ رحمہ حکیم الامت تھے، کتنا پیارا جواب دیا کہ کہا کہ اے شخص، اگر تیرے گھر والے ہنستے ہنسنے دے، اگر تیرے محلے والے ہنستے ہنسنے دے، اگر شہر والے ہنستے ہنسنے دے، جو تیری داڑھی پر ہنستا ہنس لینے دے، انشاءاللہ قیامت کے میدان میں تجھے رونا نہیں پڑے گا، قیامت کے میدان میں تجھے رونا نہیں پڑے گا۔ اگر آج ان کا ہنسنا دیکھے گا، قیامت میں روئے گا، آنسو ختم ہو جائیں گے، خون کے قطرے نکلیں گے، لیکن اس وقت کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ میرے بھائی، آج ہم بھی سوچے کہ ٹی وی ہم نے گھر میں لا کر رکھا، اور وہ بھی بہت قیمتی، اور وہ بھی کلرنگ ٹی وی، اور ساتھ میں ویڈیو کا مشین، یہ سب کچھ ہمارے گھر میں۔ لیکن میرے بھائیو، تھوڑی دیر کے لیے بتاؤ، اگر موت کا وقت آ گیا اور ہم مر گئے، قبر میں پہنچ گئے، ہمارے یہ رشتہ دار جو ٹی وی دیکھتے رہیں گے، کل قبر میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ تیرے مال سے جو حرام کام ہوا تھا آج وہ تیرے گھر میں ہوتا ہے، میرے بھائیو وہ عذاب قبر کیسے برداشت ہو؟